دنیا دار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا جبکہ شیطان انبیاء علیہ السلام کی آرزو کو تبدیل کرنے سے باز نہیں آتا، جبکہ شیطان رسول پاک کی آرزو کو تبدیل کرنے سے باز نہیں آتا، تو دنیا دار کی آرزو میں شیطان کچھ نہ کچھ ضرور شامل کر دے گا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ بنی اسرائیل 94 نمبر آیات، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون في المطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جميع الانبیاء والمرسلین۔ ترجمہ ہے وما منع الناس، اور نہیں منع کیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان یؤمنوا، یہ کہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس کوئی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا کہ تم جب بھی میری کو ہدایت ہے اس پر ایمان نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ یؤمنوا فعل مضارع ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جس وقت کے آئے ان کے پاس ہدایت آئے، کبھی اللہ تعالیٰ نے منع کہ تسی ایمان لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہدایت ضرور ایمان لے آؤ جدو بھی تھوڑے پاس، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، مگر لوگوں نے ایک آ گیا کہ کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیغام پہنچانے والا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آدمی کو پیغام پہنچانے والا؟ اگر ہوتے بھی زمین کے فرشتے چلا کرتے آرام سے، البتہ اتارتے ہم اوپر ان کے آسمان سے فرشتے کو پیغام پہنچانے والا۔ اگر زمین کے فرشتے چلتے پھرتے ہوتے نا آرام نہ، تو اسی اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان تو فرشتہ بھیج دے پیغام پہنچانے والا، کیونکہ فرشتے کی زبان فرشتہ سمجھتا، انسان فرشتے کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ اور فرشتہ آسمان کو آجو سن دسے کی سن کی بولتا، لیکن فرشتے کی زبان سمجھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام پیغمبر کی زبان سمجھتا ہے۔ تو پیغمبر آسمان تو فرشتہ ہوتا بن کے، اگے پیغمبر ہوتا پیغمبر کی زبان سمجھتا۔ صحیح، وہ بھی رسول ہوتا اللہ کا، یہ بھی رسول ہوتا، یہ دونوں کلام رل جاتی بہت سمجھتے۔ تشریح یہ کیونکہ فرشتے ہی فرشتوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں، لیکن انسان فرشتوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ البتہ فرشتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجے گا، کیونکہ فرشتہ ہی فرشتوں کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا کہ تم میری ہدایت پر ایمان نہ لاؤ۔ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو منع نہیں کیا کہ تم میری ہدایت پر ایمان نہ لانا۔ جب میرا کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے ہدایت لے کر آئے، یا میرا کوئی پیغمبر علیہ السلام ہدایت لے کر آئے، یا کوئی مہدی علیہ السلام میری ہدایت لے کر آئے، لیکن لوگ ہر وقت یہی کہتے رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ کو پیغام پہنچانے والا کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا کر کے اس لیے نہیں بھیجتا کہ آدمی فرشتوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ آدمی آدمیوں کی زبان سمجھتے ہیں، فرشتے فرشتوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدمیوں کے لیے آدمی ہی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، فرشتوں کے لیے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے تاکہ اس کی زبان سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ اس کی ہدایت پر ایمان نہ لاؤ، جب کبھی بھی اس کی ہدایت طرف سے ہدایت آئے، اس کی طرف سے ہدایت آئے، جب بھی اس کی طرف سے ہدایت آئے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کبھی بھی آ سکتی ہے، چاہے قریب قیامت کیا ہے، چاہے قریب قیامت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ اس کی ہدایت پر ایمان نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ نہ قیامت تک منع کرے گا کہ اس کی ہدایت پر ایمان نہ لانا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے، مگر جو لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، فرشتوں کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کے پاس ان کے مخالف زبان میں رسول پاک نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کے پاس ان کی مخالف زبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا، یعنی جو قوم کی زبان ہوگی وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی عربی زبان کی قوم میں اردو بولنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا، اور کسی قوم کی زبان اردو زبان میں عربی بولنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا، اور کسی فارسی زبان میں کسی فارسی زبان کی قوم میں کوئی عربی بولنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قوم کی زبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوگی وہی اس قوم کی زبان ہوگی، اس قوم کی زبان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مخالف زبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مثال دی ہے کہ فرشتے کی زبان فرشتے ہی سمجھ سکتے ہیں، عربی زبان والے عربی کو لوگوں کی زبان ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قوم کی زبان میں بھیجتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤں، جو اس قوم کی زبان ہوگی وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے لوگوں کو کبھی منع نہیں کرتا، کل کائنات کے لوگوں کو کبھی منع نہیں کرتا، اور نہ قیامت تک کرے گا، منع کرے گا کہ یہ کہ اس کی ہدایت پر ایمان نہ لاؤیں۔ جب کبھی بھی بے شک قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے منع نہیں کرتا کہ اس کی ہدایت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہدایت بھیج دے گا، جب چاہے گا ہادی بھیج دے گا، جب چاہے گا مہدی علیہ السلام بھیج دے گا، جب چاہے گا اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے گا، جب چاہے گا پیغمبر علیہ السلام بھیج دے گا، وہ لوگوں کو پاک کرے گا اور حکمت سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرے گا، اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے گا، اور ان کو وہ کچھ سکھائے گا جو کچھ وہ نہیں جانتے۔ اگر فرشتے بھی زمین پر ہوں گے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجیں گے، یہ ہدایت کبھی بند نہ ہوگی، اسی طرح یہ کام چلتا رہے گا، ان کی قومی زبان میں آئے گا تاکہ ان کو سب کچھ سمجھائے گا۔ سورۃ مائدہ بھی 19 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے رسول پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اہل کتاب، اے اہل کتاب قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس پیغمبر ہمارا رسول پاک، ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تمہارے پاس آیا، یبین لکم، بیان کرتا ہے بات سے تمہارے، یبین لکم، بیان کرتا ہے بات سے تمہارے، علی فترۃ من الرسل، اوپر موقوف ہونے پیغمبروں، جی پیغمبر موقوف ہونے کے بعد میرا رسول آیا، پیغمبر بند ہونے کے بعد میرا رسول آیا، سب پیغمبر ختم ہو گئے تھے، پھر میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ فترۃ من الرسل، موقوف ہونے کے بعد میرا پیغمبر علیہ السلام آیا، ان تقولوا، یہ کہ تم نہ کہو، ما جاءنا من بشیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشیر ہی نہیں آیا تھا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، فقط جاءکم، پس تحقیق پس اب آیا ہے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، پس یہ ہے ہمارا تمہارے پاس آیا ہے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ ترجمہ یہ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر اسلام آیا ہے، بیان کرتا ہے وہاں سے تمہارے پیچھے موقوف ہو جانے پیغمبر علیہ السلام کے، پیچھے موقوف ہو جانے، ختم ہو جانے پیغمبر علیہ السلام کے، تاکہ تم ایسا نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، نہ ڈرانے والا ہے۔ اگر ہمارا رسول فترۃ من الرسل آ سکتا ہے، اگر ہمارا رسول فترۃ من الرسل آ سکتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد آ سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر نہ رہے۔ فترۃ من الرسل آ سکتا ہے، اگر ہمارا رسول فترۃ من الرسل آ سکتا ہے تو، اور پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد آ سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر نہ رہے۔ پس تحقیق اب آیا ہے تمہارے پاس پیغمبر علیہ السلام جو تم کو ڈراتا بھی ہے اور خوشخبریاں بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تشریح دی، اے اہل کتاب، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر علیہ السلام آیا ہے، بیان کرتا ہے بات سے تمہارے پیچھے موقوف ہو جانے پیغمبروں علیہ السلام کے،
جی پیچھے موقوف ہو جانے پیغمبروں علیہ جی پیچھے موقوف ہو جانے پیغمبروں علیہ السلام کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر علیہ السلام نہیں آیا، ٹھیک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر علیہ السلام نہیں آیا، اور نہ اس کے اولاد تھی، اور نہ اس کی شادی ہوئی، اور نہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چلا۔ نبوت بالکل موقوف ہو چکی تھی، نبوت بالکل معدوم ہو چکی تھی، رسالت کا سلسلہ بالکل موقوف ہو چکا تھا۔ اس رسالت کا سلسلہ موقوف ہونے کے بعد تقریباً 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔